تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نعمت والا ہے۔ چند باتیں ہیں جو اسلام کی سمجھنا ہے۔ انسان زندگی دوبارہ نہیں ملے گی یہاں پر، لیکن ایک زندگی کو جس نے سمجھ کر گزارا اس کو بعد کی زندگی بھی آسائش والی ملی جو جنت والی ہے، اور اس کا ڈکلیئر اللہ نے صحابہ کے زمانے میں کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو رضی اللہ عنہ کا آگے نے اللہ کے جو چاہنے والے ہیں ان سب کو اللہ راضی ہو گیا بتایا، خواتین میں بھی ہے اور ہمارے جو صحابہ ہیں ان میں بھی ہے۔ تو پہلا لفظ یہ سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ پیدا کیا، میراکل ہے وہ سمجھنا ہے، کیونکہ آپ زندگی میں کبھی مرد کے ساتھ رشتہ نہیں کیا، بیٹے کو پیدا کیا۔ اور دوسری بات، ایک ایسا بھی پہاڑ ہے جہاں پر ایک تودا، یعنی جیسے پتھر کا گنڈو جو کہتے ہیں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ بڑا سا پتھر پہاڑ کے اوپر ہے، ہوا درمیان سے جا رہی ہے، پہاڑ کو نیچے آ کے نہیں لگا، اور وہ ہوا کے سطح میں یعنی وہاں پر ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت بتانا چاہتی ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب ایک ضعیف حدیث کہتے ہیں، ایک صحابی ہے یا پھر بزرگ ہے، اللہ والے ہیں، تابعین ہے یا پھر ولی اللہ ہے، نہیں معلوم، ان کو 40 دن انہوں نے بغیر وضو ٹوٹے نماز پڑھا۔ یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اب اس کو آپ ڈاؤٹ والا سمجھیں یا حق والا سمجھیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو حق سمجھ کے زندگی گزاری ان کو بہت کچھ ملا۔ ہماری ہندوستانی زندگی میں ہمارے پاس پہاڑوں پہ یعنی پہاڑوں کے جیسے اس پہ قرآن لکھی ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ نے جو ہے سڑک سے گزارنے کے لیے کہا، اور وہ کہا کہ جو بھی چھتوں پر ہے وہ نیچے آ جائیں تاکہ اللہ کا کلام جا رہا، جبکہ وہ غیر تھا، راجپوت تھا وہ۔ تو یقین کی بات ہے، احترام کی بات ہے، عزت کی بات ہے۔ اور ایک بات، ہمارے پاس جو چاول کے دانے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ کا کلام لکھا ہوا تھا۔ یہ یقین کا ہے، اگر آپ جو ہے دیکھتے ہیں اس کو مائکروسکوپ سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا کلام جو ہے پوری آیتوں کے طور پہ ایک چاول کے جو دانے ہیں ان سب پر جو قرآن پوری اتری ہوئی جیسا ملا۔ یقین کی بات ہے۔ یقین کیا ہے؟ اللہ کا کیوں یقین کرنا ہے؟ اب جیسے میں ہندوستان کی اب جو الیکشن کی بالکل ہوا چل رہی ہے، ویسے وقت نریندر مودی آ رہا کہہ رہے ہیں۔ نریندر مودی 3000 انسانوں کے اوپر سر رکھ کر جو ہے دندناتے ہوئے پھر رہا ہے، جو مر گئے، جو میری نظر میں چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو لیکن وہ شہدا ہے میری نظر میں، لیکن اللہ کے پاس کیا ہے ان کا انعام وہ میں نہیں جانتا۔ لیکن وہ اس کے دور میں 3000 لوگ مرے، اب وہ آئے گا تو ہندوستانی مسلمان جاگے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ برابر ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس کے اپنے شیطانیت کرے گا، جیسے گجرات میں کوٹھا نہیں دے رہا مسلمز کو بیکورڈ کلاس کے جیسا، یا ان کو جو ہے آزادی سے جو ہے یا ان کو آزادی سے نوکری کرنے کا موقع نہیں دے رہا، یا پھر وہ جو ہے آگے چل کے جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان سے جنگ کرے یا بنگلہ دیش کے مہاجروں کو بامبے یا پھر ہندوستان میں آ کے روزگار کمانے کا موقع نہ دے۔ یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں، یہ کیونکہ قیامت کے قریب ایسے ننگے لچے لوگ، ناچنے والے گانے والے لوگ جو ہے سیاست میں آئیں گے اور وہ عہدے سنبھالیں گے اور وہ اقتدار کے اوپر جو ہے اپنا جو ہے ڈکٹیٹر جیسا لوہا منوائیں گے۔ اب آپ لے لیں ہندوستان کی صحیح تاریخ، یقین اگر کرتا ہے ہندو، اس کو آج بھی حکومت کرنے کو پوری دنیا میں نہیں دیا اللہ تعالیٰ، ہندوستان میں ہندو کو پوری دنیا میں تو نہیں دیا، ہندوستان میں بھی نہیں دیا۔ 1000 سال تو مسلمان حکومت کرے، 350 سال جو ہے برٹش حکومت کر کے گئی، اب یہ 65 سالوں میں بھی جو ہے ہندو راج نہیں لا سکا، نہ لا سکیں گا۔ اب ہندو کے ساتھ ساتھ جو مسلمان جی رہا ہے، 65 سالوں کے اندر مسلمان کچھ کر کے دکھائے نہیں۔ اس واسطے اس طرح سے بابری مسجد شہید ہوگی یا پھر مسلمانوں کے اوپر فسادات کا جو ہے ظلم پڑے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جگانا چاہتا ہے، مسلمان کو جنت دینے کے لیے جگانا چاہتا ہے۔ یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ اب ہندوستانی یہ جان لے
کہ جو ہے جادو کا دور تھا اور خواجہ غریب نواز جو ہے 9 لاکھ انسانوں کو جو ہے ایک ہی وقت میں مشربہ اسلام کروائے. آپ کی کرامت کے اوپر اللہ کا دین حق ہے کر کے لبیک کر کے جو ہندو جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے تھے. زیادہ عرصے کی بات نہیں، 1000 سال پہلے کی بات ہے. یہ یقین کی بات ہے. اب دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن آپ سوچیں ماں کے پیٹ میں ہے 9 مہینے، اور جو ہے یہاں پر ہندوازم چل رہا، یہاں پر جو ہے بدھزم چل رہا. جب آپ کے خود میں جو ہے یہودی جو ہے دناتے پھر رہے، اور دنیا کے اندر آتش پرست بھی جو ہے بڑی تعداد میں تھے، اور وہ جو ہے ادھر جاپان کا تو شنٹو مذہب کب آیا کب گیا نہیں معلوم. لیکن یہ غیر اللہ والے، اللہ کی جو ہے حقیقی اللہ والی عبادتیں نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہے وقت گمراہ ہو چکا تھا انسان، پوری دنیا کے اوپر کفر بھی چھا گیا تھا ایک وقت. تو اگر گاڈ کا بیٹا ہوتا تو وہ آ کے کلین کرتا یہ پوری دنیا کو بت پرستی سے. ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک صرف اسرائیل میں آئے اور وہاں سے چلے گئے، اور یہی کرسچن جو بنے بعد میں وہ بت پرستی کر رہے عیسیٰ علیہ السلام کی، پتھرے رکھ رہے، ان کی مورتی بنا رہے، ان کے جو ہے بت بنا کے جو ہے چرچوں میں رکھ کے ان کی عبادت کر رہے. اور سوچیں ان کی ماں کی بھی عبادت کر، سوچیں آپ، جبکہ ان کی ماں کو والد بھی ہے، نانا ہے. تو انسانوں کا جنریشن چل رہا ہے اور یہاں جو ہے عبادت ہو رہی انسان کی. یہ غفلت ہے، اس واسطے یہ یقین نہیں ہے اللہ کا. اللہ نظر نہیں آنے والا، یقین نہیں آئے گا. اب ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور بت پرستی کو نہیں ختم کیا، بلکہ جو ہے ان کو ہی بت بنا کے یہ کرسچن عبادت کر رہے. اللہ کو بیٹا ہے بولے صاحب محسوس کر رہی ہے، خود سے کر لے رہے. اس سے پہلے بھی ایسے ہی بیٹا اور بیٹی کہے تھے پہلے کے پیغمبروں کے وقت. ابراہیم علیہ السلام آئے اور بت پرستی کو ختم کرنے کی کوشش کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کعبے کے اندر بتوں کو نکالا. اب آپ سوچیں بت پرستی کو ختم نہیں کیا کرسچنوں نے بھی، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کو تکلیف ہو رہی، 9 مہینے ان کے پیٹ کے اندر ہے، اور یہ جو ہے اللہ کو بیٹا ہے سمجھ رہے. جبکہ اللہ نظر نہیں آنے والی چیز ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے جو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا انسان، اتنا پاک ہے وہ. یہ انسان گندا ہے، گندگی کا خیال آ سکتا ہے مریم علیہ السلام کے لیے، گندگی کا خیال آ سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی، کیونکہ وہ جسم کے حساب سے سامنے نظر آ رہے سو ہے. اور اللہ ایسا پاک ہے کہ تم کوئی بھی تصور کر لے تو وہ نظر نہیں آنے والا ہے. اب ہندوستان کو لے لیں آپ، کہ ہندوستان کے اندر ہندو کبھی حکومت نہیں کر سکتا، لیکن وہ اللہ کو نہیں ماننا چاہتا. اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو بنایا. میرے بھائی میں اس میں ایک خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں. جو لڑکے آج کل زنا، ڈیٹ یا چٹ چیٹ یا جو ہے ویب سائٹ سے ورغلا کے گندی عورتوں کے ساتھ وقت برباد کر رہے، یا جو ہے شادی سے پہلے وہ لوگ جو ہے زنا گناہ کرنا چاہ رہے، ان کو بعد میں زندگی میں لذت نہیں ملے گی. میں دعوے سے بتا رہا ہوں، اگر وہ سہاگ رات تک ورجن رہتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، اگر یہ لوگ جو ہے گندے کام نہیں کرتے تو بہت بڑی سہاگ رات کی جو مسرتیں ہیں ان کو عید کی طرح ملے گی، خوشیوں والی ملے گی. وہ رات وہ زندگی میں نہیں بھولیں گے. ایسی علیہ محبت والی مقدس جیسی زندگی دے گا اللہ تعالیٰ تمہاری اپنی پاک. اور جنہوں نے اس سے پہلے منہ مار لیا، ایک ہمارے زمانے میں، ہم کالج کے زمانے میں بولتے تھے، ایک آدمی جو ہے اپنی سہاگ رات کو بیوی کو 5 روپیے دیا انڈیا میں، اور وہ بیوی پلٹا کے اس کو 3 روپے دی واپس. اس نے کہا کہ تم 3 روپے کیوں دی؟ اور میں جس کے ساتھ بھی جاتی ہوں میں 3 روپے دیتی ہوں بولی. اور یہ بولا میں جس کے ساتھ بھی جو ہے سوتا ہوں میں 5 روپے دیتا ہوں. تو یہاں دونوں کے بھی راز فاش ہو گئے. اس واسطے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو آدمی جیسا ہوگا ویسی ملے گی بیوی. اور پھر بچے جب ہوں گے تو تم یہ افسوس میں رہیں گے کہ اچھے ناتوان، اچھے پیدا نہیں ہوئے، تندرست ناتوان ہوئے، افسوس ہوگا تمہیں. اور تم اگر سے پہلے سے گناہ کیے تو اگر سے تم نیک بننا چاہو تو ضمیر تمہارا ملامت کرے گا اور توبہ کرتے رہو گے، تم زندگی بھر رہے گا یہ سلسلہ. اور پھر وہ جو دعاؤں سے حالات بدلنے والے وہ نہیں بدلیں گے. سہاگ رات کی حقیقت اگر سے رکھتے ہو تو گناہوں کی طرف مت جاؤ، ویب سائٹ کی طرف مت جاؤ، موویز کی طرف مت جاؤ. وہ جتنے بھی جو ہے غلاظت کے اب جو پھینک دیا گیا ہے شیطان نے پوری دنیا کے اوپر جو ہے پھر سے
غلبہ پانے کی جو ہے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، ہتھیار استعمال کر رہا ہے، ایسے ٹائم پہ تم بچنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، ترجمہ سنو. اور میں جو پوائنٹس بتا رہا ہوں اللہ کے دین سچے ہونے کا، کہ دیکھو دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب کسی کے اوپر بھی جو ہے کرامتیں یا میراکلز معجزے نہیں بتا سکتا. اب کی وجود پریزنٹ کی بات کرو، صرف اللہ کے دین کے اندر اللہ کہہ رہا ہے میں ڈیلی ایک تم کو جو ہے معجزہ بتاتا ہوں. دنیا کے اندر چکر لو، آج بھی جو ہے فرشتے اترتے ہیں، آج بھی فرشتوں کا نزول ہے، آج بھی میں خواب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا کہ صحابہ کو پوچھتے تھے تمہارا خواب کیا ہے، تو آج بھی سچے خواب گرتے ہیں. آج بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو صحیح جا رہے ہیں بتاتا ہے، ولی ہونے کا جو ہے تمہارے کو اشارہ دیتا ہے، خبر میں زندہ رہنے کا بھی اشارہ دیتا ہے. میرے بھائی میں جس بات کو سہاگرات کی بتا رہا ہوں تم کو گناہوں سے بچانے کے لیے، تم کو کوئی نہیں بچائے گا. اگر سے کوئی مسلمان بوڑھا ہے اور اس کی بیوی مر گئی فوراً شادی کر لے، اپنے بچوں کو جو ہے گھر میں رکھ کے وہ بغیر شادی کے نہ رہے. عورت کو بھی بوڑھی بھی ہو گئی تو وہ شادی کرے، اپنے بچوں کو رکھ کے عورت بھی نہ رہے. کیونکہ انسان کو سب سے بڑا گناہ یہی لذت کے اندر ہے، اور یہی لذت کے گناہ کو اللہ پکڑ لے گا، اور یہی لذت کا گناہ جو ہے جہنم میں خواتین کو ڈال دے گا، اور یہی لذت کا گناہ جو ہے انسان کے وہاں پر جو ہے زنا یعنی گناہ کبیرہ میں پکڑ لے گا اللہ. جہاں گناہ ہے وہاں سے ہٹ جاؤ. میرا رونا کیا ہے، روز آئے دن تم کو بتا رہا ہوں دیکھو کرسچینٹی غلط گئی، ہاں، اور جو ہے تم کو ہندوستان میں صرف ہندوازم ملے گا اور وہ کہیں بھی نہیں آکوپائی کر سکیں گے. وہ تو حکومت کہیں بنا ہی نہیں سکیں گے دنیا میں، ہندو راج کا کوئی نہیں بنا سکیں گے. لیکن اسلام کا تم کو اسلام آتے ہی آج تک سعودی میں وہی اسلامی اللہ ہے. ہندوستان سے پاکستان علیحدہ ہوا، دوسرے دن سے مسلم کنٹری کہلایا گیا. وہی ہندوستان جو ہے آزاد رہنے کے باوجود بھی ہندو کنٹری نہیں کہلا سکا. اشارہ دے رہا ہوں میں آپ کو، یورپ سے ہٹ کے کرسچینٹی گئی نہیں دنیا کی کسی حصے میں. آپ دیکھ لو پوری دنیا کے اندر چو طرف دوسرے مذہب ہیں، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئے بھی نہیں، اور کہیں پر بھی جو ہے معجزہ ہوا بھی نہیں کسی دوسروں کے پاس. اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر اس کے بعد میں غوث اعظم محبوب سبحانی نے کرامتیں بتائی، خواجہ غریب نواز بتائی. آج بھی دنیا کے اندر کرامتوں کا وقت ہے. اگر سے تم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہو تو دوسروں کو بتاؤ کہ یہ چیلنج ہے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شکر اور نمک میں آئے گا. تم لوگ میرے ویڈیو کو نہ پہنچاتے کوئی بات نہیں، اللہ ایک دن پہنچا دے گا. میں حق پر جا رہا ہوں اللہ کا حق راستہ دینے کے لیے، اور میں بتا رہا ہوں بچوں کو کہ دیکھو اگر تم زنا گناہ کرتے ہو زندگی بھر پچھتاؤ گے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی لذت اسی میں ہے. عورت اور مرد اسی میں برقلا کے جو ہے زندگی برباد کر لے رہے. پورے ڈرامے، پوری فلمیں، پوری وہ جو آج کل کی کتابیں، یہاں تو امریکہ کے اندر سوائے سیکس کے میگزین آتی نہیں، سوائے نیوز پیپر میں گندی تصویر کے آتا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.